پر ذکر کے فوائد آسان لفظوں میں سمجھا دیں۔ آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ کریم نے انسان کو 10 چیزوں سے تخلیق فرمایا ہوا ہے، اس میں سے 5 عالم امر کے ہیں اور 5 عالم خلق کی چیزیں۔ عالم امر کی چیز وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے امر کن سے پیدا فرمایا کن فیکون، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ عالم امر کی لطائف جو ہے وہ قلب، روح، سر، خفی، 5 لطائف جو ہے وہ رخفہ، 5 لطائف یہ عالم امر کے۔ اور عالم خلق کے جو ہے وہ بھی 5 لطائف ہیں، اس میں سے ایک لطیفہ نفس اور ایک لطیفہ قالبی ہے۔ اچھا آپ کہیں گے یہ تو 2 ہو گئی، تو لطیفہ قالبی جو ہے یہ مجموعہ ہے 4 عناصر کی، آگ، ہوا، پانی اور مٹی کے عناصر جو انسان میں موجود ہے، ان چاروں کی یہ مجموعہ ہے جس کو قالبی کہا جاتا ہے۔ قالبی کی ذکر کی فوائد یہ ہیں کہ جب قالبی ذاکر ہو جاتا ہے تو یہ 4 چیزیں جو ہماری ہیں، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، ان چاروں عناصر کی اپنی اپنی اٹھان ہوتی ہے، ان چاروں عناصر کی اپنی اپنی سرکشیاں ہوتی ہے، چاروں عناصر کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ اور خواہشات ہو جاتی ہیں۔ تو لطیفہ قالبی کے ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں جو ہے وہ بیلنس میں آ جاتے ہیں، مطلب اعتدال میں آ جاتے ہیں، یہ اپنی سرکشی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر مثلا ایک بندے میں آگ کی عنصر جو ہے وہ جب غالب آ جاتی ہے تو اسے تکبر، غصہ اور دوسروں پر بڑائی محسوس ہوتی ہے، تو جب ذکر کرتے ہیں تو یہ آگ کی جو عنصر ہے یہ بیلنس میں آ جاتا ہے، اور پھر اس میں سے تکبر، بڑائی، غصہ، دوسروں پر اپنے آپ کو فوقیت دینا، یہ چیزیں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ مثلا مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کے دن تک جاری ہے۔ تو وہ جہاد قیامت کے دن تک جاری ہے، معنی ایک تو یہ جہاد ہے جو جہاد بالسیف ہے، یا پھر جہاد باللسان ہے، یا جہاد بالقلم ہے، یا پھر جہاد کسی اور طریقے سے۔ لیکن مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے اس جہاد سے مراد کیا ہے، کیونکہ پہلے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، اس میں سے جہاد اکبر سے لیا گیا ہے مراد عناصر کے ساتھ جہاد کو، یعنی عناصر جو ہے وہ چونکہ اپنی اٹھان میں ہیں اور اپنی اپنی ریکوائرمنٹ اور خواہشات میں ہیں، تو ان کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو الجہاد ماض الی یوم القیامہ، یہ جو عناصر اربعہ ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی ہے، یہ آگ، ہوا، پانی اور مٹی یہ اس وقت تک بیلنس میں تو آ سکتے ہیں لیکن اطمینان پہ نہیں آ سکتے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، اس کو بیلنس رکھنے کے لیے پھر مشائخ ان کو ذکر کی تلقین کرتے ہیں، ان کو فرماتے ہیں اپنے لطیفہ قالبی میں ذکر کرنا ہے تاکہ یہ بیلنس میں رہیں، اور جب یہ بیلنس میں رہیں گے تو انسان پھر اعتدال میں رہے گا۔ تکبر، انانیت، ریا، عجب، خودبینی، یہ چیزیں ساری انسان سے ختم ہوتی جائیں گی۔ یہ لطیفہ قالبی کے ذاکر ہونے کی فوائد یہی ہے کہ آپ کے عناصر اربعہ بیلنس اور اعتدال میں آ جاتے ہیں۔